سال تھا 1347۔ یورپ کے لوگ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سال ان کی آدھی آبادی کو کھا جائے گا۔ ماں باپ کے سامنے بچے چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ ہے بلیک ڈیتھ یا پھر خدا کا عذاب۔ آپ نے دیکھا یا پھر سنا تو ضرور ہوگا کہ چائنا کے لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں، چوہے، بلی، کتے، ایسی چیزیں جو دوسری دنیا میں کوئی کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2019 کے اندر کرونا وائرس بھی اسی لیے پھیلا تھا کہ ایک چائنیز انسان نے چمگادڑ کا گوشت کھایا تھا۔ وہ جو چمگادڑ تھی وہ انفیکٹڈ تھی، اس کے اندر کسی قسم کا وائرس تھا جو آگے جا کے انسانی باڈی کے اندر ملنے کے بعد کرونا وائرس بن گیا۔ 2019 میں کروڑوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اور 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں۔ چائنا کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس طرح کے پلیگز، اس طرح کے وائرس پہلے بھی چائنا کے اندر پھیلتے رہے ہیں۔ سال 1345 کے اندر ایک اسی طرح کا وائرس چائنا میں پھیلا، جو چائنا سے کسی طرح کریمیا چلا گیا اور کریمیا سے سسلی کے پورٹ پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وائرس 1347 کے اندر چائنا میں پھیلا اور چائنا سے سلک روڈ کے تھرو یہ کریمیا پہنچ گیا۔ سے یہ وائرس اسی طرح چوہوں میں پھیلا اور یہ چوہے شپ کے تھرو پہنچ گئے سسلی میں۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا سال 1347۔ سسلی پورٹ پہ چہل پہل تھی، لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے۔ اسی وقت سسلی کے لوگوں نے دیکھا کہ 10 جہاز ان کی طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ کنارے سے تھوڑی دور ہی رک گئے، اور جو لوگ تھے، جو مزدور تھے سامان جہازوں سے نیچے اتارنے والے، وہ سارے کے سارے یہاں سے دیکھ رہے تھے کہ شاید اندر سے کوئی آئے گا، لیکن وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ دیکھتے دیکھتے سسلی پورٹ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ کئی گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد جب شپ سے کوئی انسان نیچے نہیں آیا تو سسلی کے لوگ خود ہی شپس کے اوپر چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو خدا کا قہر ہے۔ ہر جگہ پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور لاشوں سے ریڈ اور وائٹ کلر کا لیکوڈ باہر گر رہا تھا، اور جو لوگ زندہ تھے وہ لوگ مردہ سے بھی بدتر تھے، یعنی کہ نیم زندہ حالت میں، یا آپ کہہ سکتے ہو کوما میں۔ سسلی کے لوگ اس بات سے انجان تھے کہ یہ ایک بہت خطرناک وائرس ہے، لہٰذا وہ ان سب کو لے کے پورٹ کے اوپر چلے گئے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کو ہاسپٹل میں لے گئے، جو لوگ مر چکے تھے ان کو انہوں نے دفن کر دیا، اور یہیں سے یہ وائرس اپنے پورے عروج پہ پہنچا اور یہ سسلی سے پورے یورپ کے اندر یہ پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت کا جو یورپ تھا وہ آج کی طرح ڈیولپ اور ایجوکیٹڈ نہیں تھا۔ یہ یورپ کے وہ دن تھے جب یورپ کے اندر صاف ستھرائی کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، اور لوگ اپنا مل تک بھی روڈوں کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے۔ جب تک کہ یورپ کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ یہ وائرس ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یورپ کے اندر جگہ جگہ پہ ایسی قبریں کھودی گئیں جہاں پہ ایک ساتھ 100 سے لے کے 500 تک لوگوں کو دفن کیا جاتا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی فیملی ممبر کو یہ وائرس ہو جاتا تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور باقی کے لوگ گھر کو خالی کر کے چلے جاتے۔ کہ اکیلے فرانس کے اندر 10 لاکھ لوگ اس سے مارے گئے، اٹلی کے اندر 17 لاکھ لوگ اس سے مارے گئے، اور اسپین کے اندر 12 لاکھ لوگ اس سے مارے گئے۔ اس کے علاوہ عرب اور افریقن سویلائزیشن کے اندر بھی یہ پھیلا، لیکن وہاں پہ اس نے اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا۔ دوستو، اس وقت کے لوگ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وائرس کس طرح سے پھیلتا ہے، لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بائبونک یارسینیا پیسٹک نام کا یہ وائرس
کسی چوہے کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے یا پھر یہ خود آپ تک پہنچ جائے، آپ کو بھی پلیگ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس ویکسینز بھی ہیں، اس کا پروپر میڈیسنز بھی ہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اور خدا کے عذاب کو دور کرنے کے لیے سب لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ تھا۔ کئی لوگ تو چرچ میں جا کے پرے کرتے تھے، کئی لوگ اپنے آپ کو ہنڈر مار کے خدا سے معافی مانگتے تھے اپنے گناہوں کی، اور کئی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہی ہمارے کنوؤں کے اندر وائرس ملا رہے ہیں اور یہی اس کے رسپانسبل ہیں۔ اس کا یہ ریزن تھا کہ یہودی ہمیشہ الگ تھلگ رہتے تھے، وہ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی رہتے تھے، اور باقی کے جو یورپ تھا اس کے ساتھ ملتے جلتے نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں۔ تو یورپ کے لوگوں کو لگا کہ یہی اس کے رسپانسبل ہیں، کیونکہ اس وقت کا جو یورپ تھا وہ ان یہودیوں کو سمجھتا تھا کہ یہ غدار ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس سبھی یہودیوں کو جو کہ عمر میں زیادہ تھے ان کو ایک آئی لینڈ پہ لے کے جایا گیا اور وہاں پہ جلا دیا گیا، اور جو بچے تھے ان کو فورسفلی کرسچینٹی کے اندر کنورٹ کیا گیا۔ لیکن یہ وائرس پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ وائرس اسی طرح سے 10 سالوں تک یورپ کے اندر رہا، اور کم سے کم یورپ کی ہاف پاپولیشن، آدھی آبادی کو ختم کر گیا۔ آج بھی یہ وائرس افریقہ کے کئی ملکوں میں پایا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں رہا کیونکہ ہمارے پاس اس کی ویکسین ہے۔ لیکن انسانی گریڈ نے اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں ہونے دیا۔ اس جیسے وائرس کو کبھی پیسے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور کبھی جنگیں جیتنے کے لیے۔ کانسپریسی تھیوری تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے خود ہی کرونا وائرس بنایا تھا اور اس کو پھر چائنا کے اندر آؤٹ بریک کر دیا، اور بعد میں سب سے زیادہ جو ویکسینز ہیں وہ بھی امریکہ نے ہی سیل کی۔ اور اسی طرح کے کام ہسٹری کے اندر بار بار ہوتے رہے ہیں۔ لوگ جنگوں کے اندر اس طرح کے وائرس کو یوز کرتے تھے اپنے دشمن کو ہرانے کے لیے اور جنگیں جیتنے کے لیے۔ 1460 کے دوران رومانیہ کے ایک علاقے جس کو ولاچیا کہا جاتا ہے، اس کا ایک امپرر تھا، اس کا نام تھا ولید دا امپرر، جو اوٹومنز امپائر کے انڈر وہاں پہ حکومت کر رہا تھا، لیکن اس نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو انفیکٹڈ لوگ تھے اس وائرس سے ان کو بھیجا اوٹومن کیمپ کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کا خون لے کے ان کو کنوؤں کے اندر پھینک دیا تاکہ اوٹومن جو سپاہی تھے وہ پانی نہ پی سکیں، اگر پئیں تو ان کے اندر پلیگ پھیل جائے۔ اور اسی وجہ سے اوٹومنز امپائر کے کافی سارے جو فوجی تھے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ وائرس اوٹومن امپائر کے اندر بھی آ گیا۔ آپ نے ڈرکولا تو دوستوں ضرور سنی ہوگی، یہ اسی کریکٹر کے اوپر لکھی گئی ہے، یعنی کہ آپ اس کی سٹوری کو سمجھ سکتے ہیں جو کاپی کیا گیا ہے بالکل۔ تو ایک بہت زیادہ کروول انسان تھا۔ اس کے علاوہ جب چائنا جاپان کی جنگ لگی تو جاپان نے بھی چائنا کے اوپر یہ وائرس جو ہے وہ جہازوں کے تھرو پھینکا۔ جب انسانوں کو انفیکٹ ہو جاتے تو انسان تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتا، اور اسی طرح کی تکنیک آج تک یوز کی جا رہی ہیں، اور آگے آنے والے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگیں یہاں تو پھر بایولوجیکل ہو جائیں گی، جس طرح کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو آپ کو میں نے اگزامپل بھی دیے، اور یہاں پھر یہ جنگیں جو ہیں وہ کمپیوٹر سے یہ بیٹھ کے لڑی جائیں گی، کی بورڈ وارز ہوں گی۔